جی بیٹا السلام علیکم۔ اچھا جی چلیں آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین شو کرتا ہوں۔ بیٹا مجھے اتنا بتائیں گے، پچھلے لیکچر میں ہم نے وہ قائد اعظم والا سوال پڑھ لیا تھا جی؟ جی بیٹا قائد اعظم والا سوال پڑھ لیا تھا یا ابھی پڑھنا ہے؟ سر اس کے جو پوائنٹس پڑے تھے وہ آپ بات کر رہے ہیں نا، اردو زبان کا تحفظ وغیرہ، وہ تہذیب و ثقافت وغیرہ؟ اچھا اچھا وہ پڑھے تھے پہلا، یعنی کوشچن پڑھا تھا، پھر قائد اعظم والا پرٹیکولر کوشچن ہم نے نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے چلیں آج قائد اعظم اور کل علامہ اقبال پڑھا کے پھر اس کے بعد آپ کو دینی ملی تحریکیں جو ہے نا، حضرت شاہ ولی اللہ اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخصیات پھر آپ کو پڑھا۔ جی بیٹا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان۔ سر یہ اسکرین شیئرنگ جو ہے نا صحیح ایک منٹ، اسکرین شیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بتائیں مجھے۔ ہو رہی ہے لیکن ورٹیکل ہے۔ اچھا ورٹیکل ہے، اس کو ٹھیک ہے ہاریزونٹل کر دیتے ہیں۔ استاد جی اور پٹھی ہو گئی ہے، الٹی ہو گئی ہے سر جی۔ اچھا ابھی یہ دیکھیں، ابھی ٹھیک ہے؟ جی بیٹا نہیں سر اب الٹی ہے، پہلے صحیح تھی۔ ایک منٹ۔ جی بیٹا ابھی ٹھیک ہے؟ مجھے دیکھ کے بتائیے آپ۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی قائد اعظم کے نظریات کی روشنی میں نظریہ پاکستان۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ قائد کی زندگی کا ایک اجمالی سا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، جتنے بھی غیر معمولی لوگ ہوئے نا دنیا میں، آج جن کی نظریات کو پڑھا جاتا ہے یا جن کی تھاٹس کو آج ڈسکس کیا جاتا ہے یا جس کے اوپر ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں، تھیسز لکھا جاتا ہے، ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ غیر معمولی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ آپ کا جو اصل جو آپ کا گھر ہے، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، وہ انڈین صوبہ گجرات ہے، اور آپ کے والد جو ہیں وہ تاجر تھے پیشے کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کراچی میں بھی ڈیولپمنٹ نئی نئی ہو رہی تھی اور بڑا ایمرجنگ ایک بزنس تھا یہاں پہ۔ ان کے والد وہاں سے، جناب پونجا ان کا نام ہے، وہ کراچی شفٹ ہو گئے اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا بزنس پہ چل پڑا۔ یہاں میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا جاؤں، کراچی ان دنوں بمبئی کے انڈر آتا تھا، صوبہ بمبئی تھا۔ آپ نے قائد اعظم کے 14 نکات میں بھی پڑھا ہوگا ایک نقطہ یہ کہ بمبئی کو سندھ سے الگ کیا جائے، اور وہ اسی لیے تھا کہ یہ بہت بڑا ریجن بن جاتا تھا، یہ سارا کا سارا جو کہ بمبئی کے انڈر آتا تھا۔
فیری سروس چلتی تھی، یہ جو اس دور کے اندر یہ سروس چلتی ہے، تو اس سے لوگ یہاں سے بمبئی اور بمبئی سے کراچی آیا کرتے. تو قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے کراچی سے ہی حاصل کی. وہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے. پھر آپ چلے جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے، قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں لندن میں جو آپ کا قیام ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی آپ کو، اور لوگ بڑے آپ کی ذہانت کے قائل تھے. کچھ اساتذہ جو ہیں وہ بھی آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے، کچھ اساتذہ جو ہے وہ آپ پہ طنز بھی کرتے تھے. اور اسی طرح آپ نے وہاں جو لندن میں قیام ہے، اور ایک طبیعت جو تھی آپ کی شروع سے وہ سنجیدہ مزاج تھے. یعنی طبیعت کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا کہ قدرتی طور پہ بائی ڈیفالٹ ایک سیریسنس ہوتی ہے، وہ ان کے اندر موجود. دھن کے بڑے پکے تھے. کہتے ہیں قانون کی تعلیم کے اندر بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایک کیس لیتے ہیں نا، آپ اس سے ریلیونٹ تمام تر جتنے بھی آرگیومنٹ ہیں وہ اکٹھے کرتے. کہتا ہے جب کبھی بھی ان کو کوئی کیس اسٹڈی دیا جاتا اور اس کی پریزنٹیشن دیتے، تو یہ تمام تر جتنے بھی اس وقت کے یعنی کنٹمپریری جتنے بھی پریسیڈنٹ تھے وہ بھی لے آتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اپنا تجزیہ بھی شامل کرتے. یہ خاص خوبی تھی ان کے اندر. اور ان دنوں چونکہ دنیا بھر سے طالب علم لندن پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور وہی لوگ جا سکتے تھے جو مالدار ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ لندن قیام کے دوران بہت کم ایسے طالب علم ہوتے تھے جن کو ہاسٹل کی سہولت میسر ہوتی تھی، کیونکہ ہاسٹل کم تھے، طلبہ زیادہ تھے. تو لندن کے لوگوں کا ایک ذریعہ معاش یہ بھی تھا، وہ لوگوں کو اپنے پاس نہ پینگ گیسٹ کے طور پہ رکھتے تھے. یعنی اپنے پاس رکھتے، کھانا شانا دیتے اور ان سے پیمنٹ لیتے تھے. یہ ایک روزگار تھا ان کا. کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ایک خاتون کے ہاں وہاں ٹھہرے، اور بھی طالب علم وہاں ٹھہرے تھے. کہتے ہیں کہ دھن کے بڑے پکے تھے آپ، تو وہ بہت ارلی اٹھتے تھے. اور یہ آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کے اندر ایک یہ ہیبٹ ہے، صبح جلدی اٹھتے ہیں. دیر تک سونے والا کوئی بندہ آپ کو بڑا نہیں نظر آئے. جس کے تھاٹس ہیں، جس کی سوچ ہے، فکر ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں. تھا ان کے ساتھ بھی کہ صبح جلدی اٹھتے، اور کہتے ہیں اٹھتے ہی گرم پانی اویلیبل ہوتا تھا، اس سے نہا لیتے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں اس خاتون نے ایک دن کہا، اس نے کہا جی کہ آپ پانی یوز کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے پھر دن کو پرابلم ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں ویک میں ایک دفعہ نہ آئیں. کہتے ہیں اس نے ایک دن رات کو سارے ٹیب شیب بند کر دیے. ان کو پانی نہ ملا تو سوئمنگ پولس پہ پانی کی بالٹی بھر کے لے آئے. اوپر برف جمی ہوئی تھی، اس کو توڑ کے سائڈ پہ کیا، بالٹی بھر لی. اس خاتون نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہانا تھا، ظاہر میری ایک ہیبٹ ہے. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اتنی سردی ہے، فریزنگ ٹیمپریچر ہے، آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے، آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک بکٹ، ایک بالٹی روزانہ گرم پانی کی دے دیا. کہتے ہیں وہ خاتون بھی ان کے رکھ رکھاؤ سے، وزاداری سے، اور ان کے ڈسپلن سے اس اعتبار سے بڑی متاثر تھی. پھر لندن قیام کے دوران ہی جب وہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو لا گیورز ہیں، جنہوں نے لا دیا ہے، قانون دیا ہے، ان شخصیات کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی پڑھایا گیا. کہتے ہیں یہاں سے آپ کا پھر انٹرسٹ بنا، تو اس وقت آپ نے پھر لندن قیام کے دوران سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا، اور آپ کا دینی شغف جو ہے وہ پیدا ہوا. کہتے ہیں جس آدمی کو بیسک کا نہیں پتا، کیسے اتنی اچھی سپیچز کر سکتا ہے جو مختلف حوالے دیے جاتے ہیں. آپ نے گہرا مطالعہ کیا اس وقت دین کا، اور پڑھا ان چیزوں کو. پھر کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، کچھ عرصہ کراچی میں رہے، اس کے بعد ممبئی چلے. ممبئی میں آپ نے اپنا چیمبر بنایا سٹی کورٹ میں، اور پریکٹس کا آغاز کر دیا.
ایک اسسٹنٹ رکھا وہاں، 2-3 انگریزی اخبارات آتی تھیں، آپ بڑی زبردست پرسنالٹی تھے، 2 پیس 3 پیس پہن کے آتے، 2-3 چائے پیتے، کافی پیتے، اخبارات پڑھتے، کیس کوئی نہیں آتا تھا اور چلے جاتے. کہتے ہیں تقریباً کافی عرصہ تک یہ سارا سلسلہ رہا، کیونکہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا کسی بھی وکیل کے لیے، لائر کے لیے، وہ اس کے ابتدائی دن ہوتے ہیں. ہارڈ شیپس اگر وہ نکال جاتا ہے نا تو پھر اس کا نام بن جاتا ہے، کیونکہ ٹائم تو اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے نا. قدرت کا قانون ہے کہ جس چیز میں آپ اپنا وقت دیتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس میں آپ کو کامیابی بھی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اسی دوران کوئی کیس وغیرہ نہیں آتا تھا، کیونکہ نئے وکیل سے لوگ ویسے ہی ڈرتے ہیں. کہتے ہیں نیا نیا وکیل ہے یار، اس کا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، اس کو کیس دیا ہے تو مروا دے گا ہمیں، بہتر ہے کو پرانا وکیل ڈھونڈ لیں. کہتے ہیں کہ شام کو بڑی اچھی پارٹیوں میں ان کو بلایا جاتا تھا، کیونکہ لندن قیام کے دوران بہت سارے دوست بنے ہوئے تھے جو انڈیا میں سول سروس میں تھے، برٹش بھی تھے اس کے اندر. وہ آپ کو مختلف پارٹیز کے اندر بلاتے، آپ ان پارٹیز میں جاتے، ان لوگوں کی گفتگو سنتے، ان سے بات چیت کرتے. کہتے ہیں کہ برٹش ریزیڈنسی جو تھا نا، کمشنر کے عہدے کے طرف بمبئی کا، اس سے ان کی ملاقات ہوئی ایک دن. اس نے کہا مسٹر جناح اگر آپ پسند کریں تو میرے پاس ایک میجسٹریٹ کی سیٹ خالی، میں آپ کو میجسٹریٹ تعینات کر دوں. آپ نے اسے قبول کر لیا. 6 مہینے تک آپ بمبئی میں بطور میجسٹریٹ آپ نے کام کیا، اور ان 6 مہینوں میں بڑے زبردست اور بڑے جاندار فیصلے کیے. کہتے ہیں پورے ریجن کے اندر آپ کی دھوم مچ گئی، شہرت عام ہو گئی. اب جب اچھا خاصا نام بن گیا 6 مہینے کے بعد، تو آپ نے ریزائن دیا اور واپس آ گئے. ریزائن دے کے واپس آ کے اپنے چیمبر میں بیٹھ گئے. اب کیسز کی بھرمار شروع ہو. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر تو کیس آنے تھے. اور کہتے ہیں اس کے اندر بھی آپ بڑے سلیکٹو تھے، اپنی مرضی سے کیس لیتے، فیس بھی اپنی مرضی کی لیتے تھے. برٹش نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 1500 روپے ماہوار پہ ہمارے پاس آ جائیں، آپ نے اسے ریفیوز کیا. بہت بڑے ایک پارسی وکیل تھے نورو جی دادا بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو 1500 دوں گا، 3000 تک آپ کو دوں گا، میں آپ میرے ساتھ مل کے کام. تو آپ نے کہا نہیں، میں تو اتنے پیسے ایک ایک کیس میں سے کمانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں پھر آپ نے بڑے اچھے انداز میں، شاندار انداز میں وکالت کا آغاز کیا، اور ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگا یا ہائی کورٹ ہوگا جہاں آپ کسی کیس کے سلسلے میں جا کے پیش نہ ہوئے. اس کے بعد جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے چلتا گیا، سیاسی کیریئر کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کانگریس سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، اور 1913 میں آپ مسلم لیگ میں آئے. لیکن کانگریس کی جو ممبرشپ تھی اس کو بھی ساتھ ہی کنٹینیو رکھا، کانگریس کی ممبرشپ آپ نے چھوڑی. اب جب یہ سلسلہ آگے چلا تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے 3 سال کے بعد، یعنی 13 میں آپ آئے، 16 میں آپ نے کانگریس کے لوگوں کو اور مسلم لیگ کے لوگوں کو اس چیز پہ قائل کر دیا کہ کیوں نہ ہم جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو مل کے کریں. اور شاید میرا خیال ہے یہ پہلا اور آخری ایک مشترکہ ڈاکومنٹ تھا جسے لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں یا میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں طے پایا. اور یہ قائد اعظم کی ساری کوششیں تھیں، اور اسی وجہ سے مسز سروجنی نائیڈو نے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا ٹائٹل دیا. پھر بعد میں 1920 میں آپ نے کانگریس کی جو ممبرشپ تھی اس سے ریزائن دے دیا، کیونکہ جب کانگریس نے لچک نہ دکھائی مختلف معاملات کے اندر تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ساتھ نہیں چل سکتے یا ان کو ساتھ لے کے نہیں چلا جا سکتا. تو بہرحال اس طرح سے آپ نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کا آغاز کیا. ایک بات طے تھی، آپ اپنی بات کے حوالے سے، کیونکہ کم گو تھے، کم بولتے تھے، لیکن جو بات کرتے تھے وہ اٹل کرتے تھے. اسی لیے جو انگریز آفیشل ہیں وہ بھی آپ کے متعلق یہ کہتے تھے کہ آپ کچھ معاملات میں سٹبننس کا، یعنی ضد کا مظاہرہ کر دیتے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ ایسے ہی بات نہیں کرتے تھے، دیر تک سٹڈی کرتے تھے، سٹڈی کر کے پھر آپ جب کسی نقطے پر پہنچتے تو آپ فیصلہ لیتے. جی چلیں
آگے یہ تو نظریے کے لحاظ سے کچھ تعریفیں میرا خیال اس دن بھی آپ نے پڑھی تھی. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں قائد اعظم کے نظریات کی روشنی میں. اس میں سب سے پہلے ہے جی علیحدہ مملکت کا تصور. اس میں وہ اسپیچ ہے جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ نے پہلے جماعتوں میں پڑھی ہے کہ دراصل پاکستان اسی دن معرض وجود میں آیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا. دیکھیں بیٹا، اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے. ایک ہی چھت کے تلے دو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک کا وے آف لائف ہی اور ہے. اور جب وہ ایک بندہ ہندو سے مسلمان ہو گیا نا، اس کی الگ دنیا قائم ہوگی. اب وہ اللہ کے آگے سرنگوں ہوگا، اب وہ توحید کا قائل ہو گیا ہے، اب وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دے گا، پوجا پاٹ سے ہٹ کے وہ ایک اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگا، حلال رزق کمائے گا، صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرے گا. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کو اس سے حاصل ہوں. علیحدہ مملکت کا تصور دیا آپ نے، اسی وجہ سے آپ نے کہا کہ مسلمان قوم اپنی الگ پہچان رکھتی ہے ہندوستان میں، جداگانہ ان کی ایک پہچان ہے، اس لیے ان کو جو ہے الگ سے وطن ملنا چاہیے. قرآن کی جامعیت دیکھیں بیٹا، قرآن آپ نے پڑھا ہوا تھا، اور آپ نے جو کہتے ہیں کہ کچھ کا یہ کہنا ہے، ہم اصل میں نا ایک ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی ظاہری وضاحت کو دیکھ کر نا ان کے دین اور ایمان کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ شعار اسلام کو پورا کرتا ہے، اور ایک بندہ شعار اسلام کو تو چلو پورا نہیں کرتا لیکن ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے تو مسلمان. تو ظاہری طور پہ دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے جو ایک لحاظ سے درست نہیں. قائد اعظم کے اوپر بڑے اعتراضات کیے گئے، کہا جی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر اور بھی اعتراضات کیے گئے، وہ سیکولر مائنڈ کے تھے، لیکن ان کا عمل یہ بتاتا ہے انہوں نے مسلمان لیڈر ہونے کا حق ادا کیا. میں صرف ایک مثال دوں گا پھر ہم آگے چلتے ہیں. قائد اعظم کی ایک بیٹی تھی دینا واڈیا. اس نے قیام پاکستان سے پہلے بمبئی میں ایک بہت بڑا پارسی خاندان، وہاں اس نے شادی کر لی پارسی نوجوان کے ساتھ. اس بات کا ان کو بڑا دکھ ہے. اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ جب کوئی بچہ مذہب بدل لیتا ہے تو باپ کی وراثت میں سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو اپنی وراثت سے بھی آگ کر دیا، لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اور پاکستان بننے کے بعد اپنے سفارت خانے سے کہا کہ میری بیٹی کو پاکستان کا ویزا جاری. کچھ کہتے ہیں کہ اس نے خطوط لکھے تھے بعد میں، آپ نے ان خطوط کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. مکمل لا تعلقی. اور 2004 میں واجپئی کے دور میں جب یہاں کرکٹ ڈپلومیسی شروع ہوئی تھی تو وہ یہاں لاہور کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آئی. میرا خیال 2 سال پہلے دینا واڈیا کا انتقال ہوا ہے، کوئی 90 سال کی. تو یہ دیکھیں عمل اس چیز کو بتاتا ہے. پھر پورے اپنی لائف کے اندر آپ دیکھیں کوئی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آتی جس سے آپ یہ اعتراض کر سکیں کہ کوئی بات قائد اعظم نے کہی ہو پھر اس سے وہ پھر گئے ہوں. اچھا، ساری زندگی جیل نہیں گئے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور ہے نا کہ بڑا لیڈر بننے کے لیے جیل جانا پڑتا ہے. ایک مرتبہ جیل نہیں گئے، غیر قانونی کوئی کام نہیں کیا. کہتے ہیں جب وہ سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک میں جو محصولات نہ دینے کی، ترک معاملات کی تحریک میں گاندھی نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. کہتے ہیں قائد اعظم نے ڈینائی کیا اس بات کو، کہنے لگے کہ میں قانون کی بات کرنے والا بندہ ہوں، کالا کوٹ پہنتا ہوں، قانون کی باتیں کرتا ہوں، قانون کی آرگومنٹ دیتا ہوں، میں قانون کی خلاف ورزی کیسے کرتا ہوں؟ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے جو برٹش آفیشل تھے وہ بھی جب آپ سے بات کرتے تھے تو وہ بھی پوری تیاری کر کے کچھ سمجھ کے بیٹھتے، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے کون شخص بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ برٹش میں ایک چیز ماننی پڑے گی، آج بھی اگر آپ دلائل سے، آرگومنٹ سے ان کو کسی چیز پر قائل کر لینا، وہ قائل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کوالٹی ہے ہم. تو کہتے ہیں کہ وہ جب ان سے ملتے
تو پہلے تیاری کر کے بیٹھتے تھے. جی آپ نے کہا اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا قرآن کی جامعیت کے حوالے سے، تو وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جسد واحد کی مانیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کرتی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن. پھر آپ نے اسلام کے علاوہ کسی اور ازم کی آپ نے کیا ضرورت ہے؟ ازم صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام. آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمیں کسی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت ہے. سرخ پرچم کا بتاؤں آپ کو میں، یہ انقلاب کا نشان ہے کہ پچھلے دنوں لاہور میں طلبہ نے جلوس نکالا اور انہوں نے کہا جی لال لال لہرائے گا، سرخ پرچم لہرائے گا. یہ کمیونزم کا، سوشلزم کا نشان ہے. آپ نے کہا کہ کمیونزم اور سوشلزم جو ہے نا، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنا نظام موجود ہے. تعصبات کے خاتمے کی تلقین آپ نے کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات. آخر یہ کہنے میں کیا ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان ہیں، بلکہ ہم تو مسلمان ہیں. تقسیم ہند کے علاوہ حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ نہ تو انگریزوں کی چال ہے اور نہ ہی یہ ہندوؤں کی تنگ نظری. یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ کہ ہم ایک ٹکڑا چاہیے زمین کا جہاں ہم آباد رہیں، جہاں ہم کام کر سکیں. جداگانہ قومیت کا تصور. قومیت، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ نا کہ ایک قوم مانا جائے. وہاں تو جھگڑا یہ تھا کہ ایک قوم نہیں مانا جا رہا، ایک قوم نہیں مانا جا رہا، جس کی وجہ سے یہ مسائل بن رہے تھے کہ بڑے بڑے لیڈر کہتے تھے ہم سارے ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم ایک قوم، اور مسلمان لیڈر کہتے تھے کہ نہیں، ہم دو قومیں ہیں، ہمارا کلچر، ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارا دین، ہماری تاریخ وہ ایک دوسرے سے جدا ہے، تو ہمیں ایک لڑی میں نہ پرویا جائے. یہی بات قائد اعظم نے کی. پاکستان اسلامی نظام کی عملی ترجمہ، یہ جو آپ کی سپیچ ہے کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم وہاں پر اسلام کے اصولوں کو نافذ کر سکیں، اور مسلم تہذیب کی حفاظت کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں. ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھیلے اور پھلے پھولے، جہاں معاشرتی انصاف کی اسلامی تصور پوری طرح سے پنپنے. اس کے علاوہ مغرب کے معاشی نظام کے اوپر اپنے تنقید کی، کہا کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کرتا ہے. دیکھیں بیٹا، معاشی نظام کسی بھی ملک کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی ملک کی معیشت اچھی ہوتی ہے تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، معیشت ٹھیک نہ ہو تو لوگ بدحال ہوتے ہیں، روزگار کے نئے موقع نہیں ملتے، مسائل بڑھتے ہیں، اس وجہ سے معاملات آگے چلتے ہیں. یہاں پر یہ ہے، آپ نے ملک کی معیشت، آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ درست نہیں. کیا ہے اس معاشی نظام جو انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے؟ اس میں امیر آدمی امیر تر ہوتا ہے، غریب آدمی غریب تر ہوتا ہے. یہ مغرب کا معاشی نظام جس سے نقصان ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ آج بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوئی، سب کچھ ہوا، اس کا سب سے زیادہ اثر دو لوگوں پہ ہوا، یا تو امپلائیز پہ ہوا جو ملازم لوگ ہیں، یا مزدوروں کے سامنے پہ ہوا، سرمایہ داروں کا تو مسئلہ نہیں. ہاں چھوٹا جو سرمایہ دار ہے وہ پریشان، جو بڑا سرمایہ دار ہے جس کی پروڈکٹ بک رہی ہے اس نے اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اس کا کھاتا پورا ہے.
جی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اسلام میں یہ تصور ہے کہ حاکم اللہ کی ذات، اور جب حاکم اللہ کی ذات ہے تو پھر یہ بات طے ہے کہ کوئی اور چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں، حاکمیت سے۔ لیکن حاکم تو کوئی نہ کوئی انسان ہی ہوگا، اس لیے فرمایا کہ حاکم کے پاس اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مقدس، حاکم کے پاس جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مقدس امانت۔ پارلیمانی جمہوری طرز حکومت کی آپ نے مخالفت کی۔ ایک بیٹا، پارلیمانی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ ڈلواتے ہیں، جو اکثریت میں آ جائیں وہ ووٹ ڈلواتے ہیں۔ آپ نے اس کی مخالفت کی، آپ نے کہا نہیں، ہر قوم کو الگ الگ نمائندگی، یعنی جداگانہ طریقہ انتخاب جو ہے اس کو اختیار کیا۔ جب ہر قوم کو الگ نمائندگی دی جائے گی تو پھر کافی حد تک مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ جی، فلاحی ریاست کا کیا، ویلفیئر اسٹیٹ۔ آپ نے کہا کہ مجھے دیہاتیوں کی غریبی اور بدحالی جب میں اسے دیکھتا ہوں، مختلف اسٹیشنوں پر دیکھتا ہوں، مجھے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں۔ اور کہا کہ کیا میں پاکستان کے بعد اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ان کا معیار زندگی بلند۔ قومی استحکام کی بات کی، اور قائد اعظم نے یہی بات کی کہ پاکستان کا جو اقتدار ہے وہ مضبوط ہاتھوں، بڑے واضح انداز میں یہ بات کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں پاکستان کو ختم کر، وہ بھولے ہیں، بھولے سے مراد سادہ ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شرازہ نہیں پھیرنے میں کامیاب نہیں۔ پاکستان کی جڑیں بڑی گہری، کیوں؟ اس وجہ سے یہ بات، اس کا نظریہ جو ہے وہ بڑا گہرا ہے، وہ نظریہ اسلام کا۔ نظریاتی بنیادوں پہ جو مملکتیں بنتی ہیں وہ دنیا میں ختم، معاشی بنیادوں پہ بنی ختم ہو گئی، اور انسانی حقوق کی بنیاد پہ بنی نہیں چل سکتی۔ ہاں، جو معاشی بنیادوں کے اوپر ٹھیک طریقے سے کام کیا جائے تو پھر کچھ عرصہ تک وہ کام چلتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر نظریہ بھی ساتھ میں شامل کر دیا تو پھر قومی استحکام، اقلیتوں کا تحفظ۔ دیکھیں بیٹا، اقلیتیں ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں۔ میں یہاں آپ کو دو تین تاریخی ہیں۔ جب پاکستان بن گیا 1947 میں، اقلیتوں کے لیے ہمارے یہاں کی اقلیتیں، ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ دونوں ملکوں میں سے جس میں رہنا چاہتے تھے۔ ایک بڑی تعداد یہاں، سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی، اس کے بعد ہندو ہیں، پھر سکھ ہیں، پھر جین مت ہیں، بدھ مت کے لوگ جو ہیں، اور کیلاشی قبیلے ہیں، چترال والے، یہ تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں۔ اقلیتوں کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں جب پنجاب کی تقسیم ہونے لگی نا، پنجاب اسمبلی میں پنجاب کی تقسیم کا بل پیش کیا، اکثریت نہیں تھی مسلم لیگ کے پاس، 3 کرسچن ووٹ جو ہیں وہ دیے گئے، تو تب جا کے تک ایک فضل حق چودھری تھے، وہ بھی کرسچن تھے، ایک مسٹر سنگا تھے، ایک اور ہے مسٹر سنگا، اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر۔ پھر پاکستان کے چیف جسٹس رہے جسٹس اے آر کارنیلیس، کرسچن تھے۔ جسٹس دراب پٹیل، پارسی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، پارسی بھی ایک تعداد ہے کراچی کے اندر۔ اور اسی طرح جسٹس رانا بھگوان داس، مکلا تحریک کے دوران جب ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا، ان کا تعلق ہے۔
یعنی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے جو مختلف کمیونٹیز سے مینورٹیز میں، انہوں نے بڑی خدمات سر. تیسر چودھری غالباً اسکواڈرن لیڈر تھے، ایک تو میں معلوم ہے نا. تیسر چودھری پائلٹ آفیسر تھے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے اقلیتوں کا جو تحفظ ہے اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم ہندوؤں کو مکمل یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا. اسلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے اور ہماری تاریخ اس امر کی گواہ ہے. جداگانہ تاریخ، آپ نے کہا کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ ان سے جدا ہے. ایک قوم کے ہیرو دوسری قوم کے دشمن ہیں، اور ایک قوم کے دشمن دوسری قوم کے ہیرو ہیں. گڑبڑ نہ کریں آپ. جی بیٹا بہت لیٹ آ رہے ہیں آپ، جو کچھ طلبہ ہیں. اچھا جی، آپ نے بات کی جی جداگانہ تاریخ کی، اس لحاظ سے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ جداگانہ ہے، الگ تاریخ ہے ہماری، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے برِ صغیر میں مشترکہ دستور کی مخالفت. آپ نے کہا جب تک مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت نہیں دی جاتی، جس کی بنا پر حکومت ہند کے آئندہ دستور کے تحت ملکی سلامتی اور خود مختاری محسوس کرنے لگیں، جب تک ان کا تعاون اور خلوص ساتھ میں شامل نہیں ہوتا، اس وقت تک ہندوستان کے جو آئین کا وقت تک ہندوستان کے لیے جو آئین بھی بنایا جائے گا 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکے. اس میں پتہ کیا بات ہے کہ ہر قوم کے سٹیکس اس میں شامل کیے جائیں، ہر قوم کو نمائندگی دی جائے، اور ان کی آئینی جو اس کے اندر ضروریات ہیں اس کو اس سے پورا کیا جائے. ٹھیک ہے جی بیٹا، کوئی سوال کرنا چاہیں جو ابھی تک میں نے گفتگو کی ہے؟ سر جب پاکستان بن گیا تو پارٹیشن کے وقت سارے جو انڈیا میں مسلمان رہتے تھے سر وہ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ ابھی بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں. جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ایک سر بڑی ایسا کیوں؟ تعداد جو ہے، ہاں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑی تعداد جو تھی نا، انہوں نے وہیں پر رہنا جو ہے انہوں نے قبول کیا، کیونکہ جو دنگے فسادات ہوئے ہیں نا وہ پنجاب میں ہوئے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو قتل وغیرہ تو ہوئی ہے نا زیادہ، وہ پنجاب میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ ممبئی میں بھی ہوئی ہے، باقی جگہوں پہ بھی واقعات ہوئے ہیں. اب مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیں، جو اس وقت ایک طبقہ تھا جو کانگریس کے ساتھ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے کہ انڈیوائیڈڈ انڈیا، یعنی متحدہ ہندوستان. ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز کا قائل تھا. جب ہم یہ پڑھاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی شخصیات تھیں. ڈاکٹر سیف الدین کچلو، یہ جو جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہوا اس سے پہلے یہ بہت بڑی ایک شخصیت ہے، یہ منظر عام پہ آئے تھے. ان کا تعلق امرتسر سے تھا. مولانا ابوالکلام آزاد، اسی طرح دیگر اور شخصیات جو ہیں، انہوں نے اس وقت طے کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم جو ہے ہندوستان میں رہیں. پھر یو پی آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی سب سے بڑا صوبہ ہے ان کا آبادی کے لحاظ سے. یو پی کی تقسیم 2 مرتبہ ہوتے ہوتے رہ گئی. یو پی کی آبادی کوئی 16-17 کروڑ یا 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس میں سے 6 کروڑ مسلمان ہیں. اتر پردیش، یو پی میں اتر پردیش، ٹھیک ہے سر، اوکے سر. تو اس میں اس وقت بھی مسلمان بڑی تعداد میں. تو جن علاقوں میں ان کی اکثریت تھی، محلوں کے محلے، علاقے کے علاقے تھے، انہوں نے نہیں ویکیٹ کیے. یہ زیادہ تر جو کام ہوا ہے یہ وہاں ہوا ہے ان علاقوں میں جہاں مسلمان کم تھے،
जैसे ईस्ट पंजाब में कम थे, और हालांकि कई बड़े बड़े मालदार भी थे उसके अंदर, वो वहां से हिजरत करके आ गए। कई जो ओहदों पे फायज थे उन्होंने वहां से हिजरत नहीं की। इस वक्त भी आप देखें महाराष्ट्र में, सूबा महाराष्ट्र है जिसका कैपिटल मुंबई, 35% उसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है, 35%। बेटा बच्चा, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक बड़ी तादाद ने वहीं रहना कबूल कर लिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इधर ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखिएगा, उसवा हासाना की आपने बात की। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कायद आजम ने सीरत मुबारक का जो मुताला है। एक्सक्यूज मी जी सर, एक क्वेश्चन कर लो। जी जी बिल्कुल करें, आप 2 क्वेश्चन करें। सर कायद आज़म ने चूंकि जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को पसंद नहीं किया, तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी और कायद आज़म ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया? वो जिस जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की बात की जा रही है ना, वो था उस जमाने के अंदर जो वहां पर कि जुदागाना हैसियत खत्म कर दी जाएगी सबकी और सब इकट्ठे होंगे, जो इस वक्त भी वहां जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है। आप देखते हैं उनकी फिल्मों में भी, आप देखते हैं कि जब उनके इलेक्शन वगैरह होते हैं तो मुसलमान लीडरों के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, ठीक है। और ये जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम था कि जिसमें आप इक़्तिदार में कभी आ ही नहीं सकते थे। अक्सरियत का खौफ तो था, क्योंकि अगर एक इलाके में 40-60 की रेशो है तो जो 40% है उनको नुमाइंदगी तो नहीं मिलेगी। जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो इसीलिए था कि हमारी नशिस्तें अलग कर दी जाए जुदागाना तरीका इंतखाब में आबादी के तनासब से, ताकि हमें असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी मिल सके। तो यहाँ जो हमारी आपकी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो बिल्कुल उसी बेस के ऊपर चल रहा है, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन उसमें है क्या कि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की। वहां तो आप देखें ना, कोई पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगर उसमें टोटल उस वक्त पॉपुलेशन के लिहाज से देख लें तो 25% मुसलमान बनते। 40 करोड़ आबादी थी तकसीम के वक्त, 10 करोड़ मुसलमान थे पूरे हिंदुस्तान। जी बेटा, उसवा हसना की पैरवी के हवाले से आपने कहा कि रसूल खुदा अजीम मुस्लिह, अजीम रहनुमा, अजीम वाज़े कानून, अजीम सियासतदान और अजीम हुक्मरान, और इसी तरह आपने पाकिस्तान और इस्लाम को लाज़िम व मलज़ूम करार दिया। कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम का नाम और निशान ना मिट जाए, इसके लिए पाकिस्तान का क्या है। याद रखो, अगर हम इस जद्दोजहद में नाकाम रह गए तो हम तबाह हो जाएंगे और फिर बड़े सगीर में मुसलमानों और इस्लाम का नामो निशान तक मिट जाएगा। वजह पता क्या थी? वजह बड़ी सादा सी है, ठीक है, कुछ चीजें हैं कंट्रोवर्शियल भी जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते। वजह यह थी कि मुसलमान था हुक्मरान तबका हिंदुस्तान का, और अबाउट आप अंदाजा कर लें 1018 से लेके ऑनवर्ड ये हुक्मरान तबका था। जो मरकजी हुकूमत पहली बनी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई, वो 1206 में बनी, और उस वक्त से लेके ये 1857 तक, चाहे नाम के हुक्मरान थे उस वक्त के मुगल जो थे, सारी अमलदारी तो चलती थी अंग्रेजों की, लेकिन उसमें क्या था कि तो सारा का सारा जितना भी निज़ाम था, सिस्टम था, वो ब्रिटिश के पास था। अब ब्रिटिश चाहते थे कि हम जाते हुए इंतकाल इक़्तिदार कर जाए। अब उन्होंने शोशा छोड़ दिया साथ ही इसका मगरबी जमहूरियत का, जिसमें 1 पर्सन 1 वोट, और जिसमें उन्होंने कहा जी डेमोक्रेसी होगी और उसमें वोटिंग होगी। अब अक्सरियत में तो फिर हिंदू, फिर तो इक़्तिदार नहीं का है। मुसलमान एक दौर में 5-7% से ज्यादा नहीं थे, लेकिन हुक्मरान ये थे। अब उस हुक्मरान क्लास ने ये देखा कि अब मामला खराब हो रहे हैं, तो जितने बड़े बड़े कायदीन थे उन्होंने कहा जी बका की जंग है, अलग वतन ले लो। वो बका की जंग लड़ते रहे, और बाकी ऐसे ही हुआ। फिर अल्टीमेट ब्रिटिश ने इस बात को मान लिया
اب 1945-46 کے الیکشن میں یہ صورتحال اور واضح کر دی. یہ پاکستان میں دستور کی حیثیت یا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ اس کی حیثیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا اس حوالے سے کہ جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اس میں اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے. اب بھی آپ دیکھ لینا ہمارا جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. جمہوریت تو ہوتی ہے نا اکثریت کی رائے میں، جیسے انگلینڈ میں جمہوریت ہے، کوئی بھی قانون وہ پاس کر سکتے ہیں اکثریت کے ساتھ، کوئی اخلاقی ضابطے نہیں ہیں. ہمارے یہاں اخلاقی ضابطے ہیں، ایک خاص حد تک آپ قوانین بنا سکتے ہیں. جہاں حدود اللہ کی بات آئے گی وہاں آپ قوانین نہیں بنا سکتے. اور اسلام اور ہندو دھرم آپ نے کہا کہ دو الگ الگ معاشرتی نظام، اور اس میں آپ نے کہا کہ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق ہے اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. اور آخر میں پختہ عزم. جی بیٹا کوئی سوال آپ کریں، مزید کرنا چاہتے ہیں؟ کل انشاءاللہ آپ کو علامہ اقبال پڑھائیں گے. تو بیٹا ٹائم ابھی یہی چلے گا جب تک یہ آپ کے کرونا کے یہ آن لائن کلاسز ہیں. میں تقریباً 3:30 بجے جو ہے کلاس لیا کروں گا کیونکہ اس سے پہلے کلاس ہوتی ہے تھوڑی سنکیت ہے. تو جیسے ہی یہ آپ کی ریگولر کلاسز ہو جائیں گی تو پھر ہم آدھا گھنٹہ پہلے کلاس شروع کر دیں. اوکے سر. جی سی آر آپ ان کی اٹینڈنس لے لیں آپ ان کی. جی سر ٹھیک ہے. رول نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Present. 11 12 Present. 13 13 present. 14 15 16 17 18 19 Present. 20 21 جی 22 23 24 Present. 25 جی محمد 26 27 28 29 present 30 Present. 31 32 Present. 33 34 Present. 35 36 37 38 39 Present. 41 42 43 44 Present. 45 46 Present. 47 47. Present. 48 Present. 49 Present.